میں تھانوی صاحب کی تکفیر نہیں کروں گا, چشتی صاحب کی تکفیر نہیں کروں گا, ہاں لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے, تو بھائی جو عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ کافر ہے. جی دیکھو ٹھیک, آپ کو کہنا پڑے گا تھانوی صاحب کافر ہے, تو آپ کنسسٹنٹ ہوں گے اپنی نیریٹو کے ساتھ, رائٹ. اور اگر آپ ان کو کافر نہیں مومن مانتے ہیں تو پھر آپ کا اعتراض غلط ہے. آپ نے انجینئر صاحب کی زبانی ایک کتاب کا نام سنا ہوگا, المحند علی المفند. دن رات وہ ایسے کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. میں نے کتاب کا نام تو سنا تھا, کبھی پڑھی نہیں. اچھا, جب ان کی ویڈیوز آنی شروع, میں نے کہا یار کیا لکھ دیا ایسا اس کتاب میں, پڑھو تو. قرآن کی مخالفت نہیں ہوئی, کوئی حدیث کی آپ نے انکار نہیں کیا, آپ تب بھی اہل سنت میں ہی آئیں گے. اب اس کو یہ کہہ دینا کہ نہیں, اس کا جواب مانگو, قرآن کریم کی آیت قطعی الدلالہ, قطعی الثبوت وغیرہ سب الفاظ. میں جب کسی سے پوچھتا ہوں کہ اچھا قطعی الدلالہ کہتے کس ہیں, تو وہ آئے باشا کرنے لگتا ہے. صحیح بات ہے. ہر کسی کو تو ظاہر ہے یہ ٹرمینالوجی, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بولا, بھائی یہ عقیدے قطعی ہے ہی نہیں ان کا مطالبہ, بلکہ میں ان کو عقیدہ بھی نہیں, اوپینینز, یہ اوپینینز قطعی ہے ہی نہیں کہ آپ قطعی یا ڈیفینیٹو آرگومنٹس کا مطالبہ کریں. جس دن ہم یہ کہنے لگے کہ یہ ایمان و کفر کا دار و مدار ہے, اس دن آپ ہم سے قرآن کی آیتوں کا مطالبہ کریں نا. اشرف علی رسول اللہ والا جو پورا سمجھ لیں آرگومنٹ ہے, میں اس آرگومنٹ کو صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور مجھے کریکٹ کر دے گا جہاں جہاں آپ غلط. سر پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے میں صرف ریفر کر رہا ہوں کہ جہاں پہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے, اس کو بھی, اس کی بھی ایک طرح سے تعویل اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کی ہے, رائٹ. یہ سب میں ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ وہ بریلوی حضرات کے لیے ایک ریفرنس. اچھا, تو اس کو میں نے 3 سیکشنز میں رکھا ہے. پہلا سیکشن یہ ہے کہ سر آج تو بہت دھول اڑ چکی ہے اس پورے مسئلے کے اوپر, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس بات کو کوئی تقریباً 18 سے 20 سال ہو گئے جی, تب سے اس بات جو انہوں نے شروع کی تھی. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. جی, تو آج تو اب ظاہر ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ جی جو دوسری سائڈ کے لوگ تھے انہوں نے جب جواب دیا, پھر انہوں نے جواب دیا, پھر انہوں نے جواب, تو آج تو بہت دھول اڑ گئی. تو میں ذرا اس دھول میں سے اصل بات نکالنا چاہتا ہوں. تو اس میں وہ میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ اوریجنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو آرگومنٹ مجھے سمجھ آیا تھا وہ یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ انہوں نے نہ اس مرید کو جس کو یہ خواب آیا تھا, نہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو ان کے ایمان کے اوپر بات کی تھی. انیشلی کی بات کر رہا ہوں. آج وہ اس رسپانس میں کرتے ہیں جب لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, لیکن اوریجنل آرگومنٹ یہ تھا. پہلی بات تو یہ کہ ان کے ایمان کو کبھی کوشچن نہیں کیا. کوشچن کیا ان کے بعد جو لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو کہ بھائی اس کو بڑائی کیوں بتا رہے ہو تم اس بات کو. تو پہلی چیز یہ. دوسری بات یہ کہ جب یہ جو مرید تھے ان کو جب یہ خواب آیا تو پھر یہ اٹھے, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا, میرے خیال سے دوسرے والے پوائنٹ سے پہلے اس پوائنٹ کو پہلے چلیں ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ انجینئر صاحب نے پہلے ان دونوں حضرات کے, چشتی اور تھانوی, نہیں جو مرید کے ایمان پر کوشچن نہیں کیا, اور تھانوی صاحب کے ایمان پر کوشچن نہیں کیا. آج تھانوی صاحب کے ایمان پر کوشچن کرتے ہیں, وہ ان کے فالوورز کو بولتے ہیں. نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں نا دھول اڑ گئی. اب اوریجنل آرگومنٹ یہ تھا. نہیں بات, وہ تو بات صحیح ہے, فالوورز کے ایمان پہ کوشچن کرے نا بھائی, تم ڈیفینڈ کر کے کافر ہو گئے, ٹھیک, یا تو یہ کہیں. لیکن وہ اگر تھانوی کے ساتھ کذاب کا بھی لاحقہ لگا دیں تو اب وہ تھانوی صاحب کے ایمان پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ نہیں. اگین جس طرح میں نے کہا کہ جب ان کی جو تھانوی صاحب کے جو دیوبندی حضرات ہیں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے اور تھانوی صاحب کے ساتھ ایسا ہوا بھی تھا اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا, تو وہ کافر ہوا نا جو کہہ رہا ہے. تھانوی صاحب تو نہیں ہوئے نا. ہاں نہیں, ہاں بالکل. آج جس طرح میں نے کہا آج تو بہت یا تو وہ تھانوی صاحب کی تکفیر کریں. ہم 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھانوی صاحب کو آپ کافر کہیں. آپ یہ کہتے ہیں میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتے آپ؟ ایک آدمی اگر کفر کر رہا ہے آپ کے نزدیک تو کافر کہیے. یہ کیا مطلب ہوا کہ میں تو چونکہ فرقہ واریت کے خلاف بولتا ہوں, اور فرقہ واریت کا جو سب سے بڑا ناصور ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جائے, اور میں کسی کی تکفیر نہیں کروں گا. میں تھانوی صاحب کی تکفیر نہیں کروں گا, چشتی صاحب کی تکفیر نہیں کروں گا, ہاں لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. تو بھائی جو عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ کافر ہے. جی بالکل ٹھیک, آپ کو کہنا پڑے گا تھانوی صاحب کافر ہے, تو آپ کنسسٹنٹ ہوں گے اپنی نیریٹو کے ساتھ, رائٹ. اور اگر آپ ان کو کافر نہیں مومن مانتے ہیں تو پھر آپ کا اعتراض غلط ہے. یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ اوریجنل آرگومنٹ بتایا جی. اس وجہ سے انہوں نے کبھی تکفیر بھی نہیں کی جی, کیونکہ ان کا آرگومنٹ کبھی ان کے ایمان پہ تھا ہی نہیں. جی, نہ تھانوی صاحب کے ایمان. اچھا, میں نے تو کبھی ڈیفینڈ بھی نہیں کیا تھا, انہوں نے تو میرے ہی تکفیر کر دی. اچھا, یہ بھی میرا ویسے ایک سوال ہے. اچھا,
میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جی ٹھیک ہے, پہلی والی ان کی ویڈیو بھی دیکھی, پھر انہوں نے جو آپ کے اوپر لمبی آئی تھنک 1.5 گھنٹے کی جو ویڈیو وہ بھی دیکھی میں نے. مفتی یاسر صاحب آنیسٹلی انہوں نے ہاں یہ بولا کہ یار آپ کے ایمان کے شک ہے ٹھیک ہے, اور جو ہے تو ایمان میں شک ہونا اور تکفیر زمین آسمان کا فرق ہے نا. مشکوک ایمان کفر ہے. نہیں مشکوک اس لیول پہ نہیں ہے نا کہ بھئی آپ تو بالکل شرک پہ کوئی بھی شرک پہ چلا گیا. انہوں نے کہا بھئی آپ کے عقیدوں کا پرابلم, پہلے اس کو تو فکس, مطلب پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کے جو ان کے حساب سے کہ آپ کے عقیدوں میں پرابلم ہے اس کو فکس کریں, پھر آپ جا کے قادیانیوں سے بات کریں. یہ تھا نا اوریجنل. میرے خیال سے یہ بھی بہت لمبا اسٹریچ ہے, تعویل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی مومن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس کے ایمان میں شک ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے, میرا ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن ہے, اللہ جانتا ہے میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. آپ کو یہ حق نہیں ہے عقیدوں میں. ہاں یہ پھر یہ کہ میں عقیدہ کلیئر کروں کہ بھائی میرا کفری عقیدہ ہو تو پھر مجھے کافر ہی کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا یہ 50% کافر ہے. وہ تو مفتی نہیں ہے, وہ کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اس کے باوجود دے رہے ہیں. نہیں تو وہ کی کوئی فتوے کی حیثیت نہیں ہے, وہ فتویٰ نہیں دے سکتے نا. نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے جو فالوورز جتنی بھی بڑی تعداد میں ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے جی جو کسی بھی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوا ٹریڈیشنل طبقے سے اور وہ ان کا فالوئنگ بن گئی, وہ سب کے سب تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کافر ہے. بات ماننا ان کی بات الگ ہے, لیکن آفیشلی تو فتویٰ تو دے ہی نہیں سکتے نا, ڈگری نہیں ان کے پاس وہ والی نہیں جو فتویٰ آفیشل. وہ ان لوگوں کو اس چیز کو وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے. بھائی وہ کہتے ہیں میں اسکالر ہوں نا, میرے پاس علم ہے, میں بات کرتا ہوں, ورنہ پھر ان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. سیدھی سیدھی بات ہے, اگر واقعی وہ اس روایت کے تابع ہیں تو پھر ان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ کسی نہ کسی اتھارٹی اور حیثیت سے بات کر رہے ہیں, اور اسی حیثیت اور اتھارٹی سے وہ دوسروں کے ایمان میں شک بھی پیدا کر رہے ہیں, یعنی اپنے آڈینس کے سامنے کہ جس کے ایمان میں شک ہے. جی یہ جملہ بہت خطرناک ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. بالکل خطرناک ہے. ایک عقیدے میں ہمارے جو عقیدے کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ایک ڈسکشن آتا ہے کلاسیکل ٹائم سے, امام شافعی کے دور سے. کیا یہ کہنا کہ انا مؤمن انشاءاللہ, میں انشاءاللہ مؤمن ہوں, کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں. اس میں دو رائے ملتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے, جیسے ہی آپ انا مؤمن انشاءاللہ کہیں گے آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کو کہ بھائی یہ کیسے ہوگا, کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا. اللہ نے چاہا تو ہو جائے, اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں. بھائی آپ کیسے مومن ہیں؟ ایمان کا تو تعلق یقین سے ہے. تو جب یہ اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ میں خود نہیں کہہ سکتا اپنے ایمان کے بارے میں انشاءاللہ مومن ہوں, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کے ایمان میں شک ہے, تو یہ کفر کے ایکول ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو انجینئر صاحب یا تو اچھا, اور اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی, میں نے کبھی تھانوی رسول اللہ پر, اشرف علی رسول اللہ, یہ سارے موضوع پر کبھی بات ہی نہیں کی تھی. میرا یہ ڈومین ہے ہی نہیں, آج بھی نہیں ہے. جی بالکل. آج بھی اگر میرے پاس کوئی کالر آتا ہے تو میں اس کو نکال دیتا ہوں. میں نے کہا اس موضوع پر بات نہیں کرنی, اللہ ہے کہ کوئی بروری پیچھے پڑ جائے تو ٹھیک ہے, چلو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے بات کر لیتے ہیں, ورنہ یہ ہمارا موضوع ڈومین نہیں ہے. آپ آئی تھنک یہ کلیئر کر چکے ہیں جی یہ بات. اس کے باوجود وہ مجھے اس وقت کہہ رہے تھے جب میری اویس اقبال کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی تھی, اور وہ ڈیبیٹ آج بھی ماشاءاللہ ملینز میں اس کے ویوز ہیں, لوگ دیکھ چکے ہیں. حالانکہ ویوز کوئی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن میرا یہ کہ وہ بہت لوگوں نے اس کو دیکھا اور اپریشیٹ کیا. بالکل ایسے موقع پر کہ سب مسلمان خوش ہیں, ملحدوں میں ماتم ہے, ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ بھائی اس کو تو خود ہی اپنے اس کے تو ایمان میں شک ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے ملحدوں سے, تو آپ نے کس کو سپورٹ کیا؟ اچھا مجھے کریکٹ کیجئے گا, میرا خیال ہے انہوں نے یہ جب کامنٹ پاس کیا تھا وہ قادیانیوں کے کانٹیکسٹ میں کیا تھا, ان کے کانٹیکسٹ میں تو نہیں کیا تھا. قادیانیوں کے تعلق سے میں نے ابھی تک کوئی اسٹریم نہیں کی, کیونکہ ان کا جملہ یہ تھا کہ یہ قادیانیوں کو کیا بولیں گے, ان کا تو اپنے ایمان کے وہ ہے. ملحدوں کے تعلق سے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے, بالکل مجھے خیال پڑ رہا ہے کہ ملحدوں کے تعلق سے بات کرتی تھی. یہ بندہ ملحدوں سے کیا بات کرے گا, اس کو تو اپنے ایمان میں شک ہے. اچھا اوکے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے ایسا خیال پڑ رہا تھا کہ قادیانی تو رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے. ابھی میں نے قادیانیوں کے تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو آپ کے پاس نہیں کوئی قادیانی کالرز مطلب نہیں آئے ہیں دو, لیکن اس کو کہنا چاہیے کہ اسٹریم کا ایک موضوع بنا کر ایسا ہم نے ابھی تک نہیں کیا, کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اچھا, لیکن ابھی تک نہیں کیا. صحیح ہے. نہیں آپ نے بڑا اچھا اس کو رسپونڈ کیا. پہلی چیز کو یہ ایمان والی بات کا باقی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. دوسری بات جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ, اور اس کے اوپر اگر آپ کا, مجھے پتا آپ نے ایک دفعہ کلیئر بھی کر دیا, اگر آپ تھوڑا اس کو ایک دفعہ پھر سے کلیئر کر دیں لوگوں کے لیے, کہ جو مرید کو خواب آیا, پھر وہ اٹھا, اس کے بعد اس نے باقاعدہ ارادہ کیا کہ اب میں دوبارہ لیٹتا ہوں اور اب میں درود پڑھا. اب یہ پراپر ارادہ ہے, اب یہ اس نیند کے اس میں نہیں ہے کہ جو پہلے 5-10 سیکنڈ میں آدمی ہوتا ہے, اور پھر اس کے منہ سے دوبارہ وہی نکلا.
اور پھر یہ درود نکلا, کلمہ نہیں نکلا, درود کے اندر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی نکلا. جی اشرف علی نکلا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب دیکھیں نا, اب اس کے اندر لوگ جو مس کر رہے ہیں ایک چیز, وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس بندے نے باقاعدہ خط وط لکھا ہے, اب ٹائم وائم گزر رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی اسی ایک دم کشمکش میں ہی سب بیک اینڈ فورتھ چل رہا ہے. اس بندے نے بیٹھ کے خط لکھا, وہ خط میل ہوا, وہ میل ہو کے پتہ نہیں کتنے ٹائم میں پہنچا ہوگا, اس کے بعد وہ شائع ہوا, ساری چیزیں, اور پھر انہوں نے جواب دیا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے. تو انہوں نے اس پورے ایپیسوڈ کو واقع سے ریفر کیا. پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے. اگر وہ کہتے نا کہ خواب میں تسلی ہے تو چلو بات پھر بھی آئی گئی ہو جاتی. انہوں نے واقع مطلب وہ خواب اور اٹھ کے جاگ کے وہ پورا درود والا جو پورا ایپیسوڈ تھا اس کو انہوں نے ریفر کیا پورا ایز اے ہول. جی پرابلم وہاں پہ آ رہی ہے, اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس مرید کے ساتھ بیدار ہونے کے بعد جو ہوا, جو وہ کہہ رہا ہے, جی, وہ اپنے ارادے سے کہہ رہا ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہہ رہا ہے. اوکے, میرا سوال ہے, اگر آپ نے وہ پڑھا ہے, جی پڑھا, مرید کیا کہتا ہے کہ میری زبان سے نکل رہا ہے, ہاں زبان سے نکل رہا ہے, وہ بال ارادہ ہے کہ بلا ارادہ ہے؟ جب وہ اٹھا ہے بالکل, ہاں, اٹھنے کے بعد جو درود نکلا, ہاں یہ اس نے ارادتاً, ہاں نہیں بغیر ارادے کے کیا, بالکل. اس کو لگ رہا ہے کہ غلط چیز کر رہا ہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید تو مکلف ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, چونکہ بغیر ارادے کے اگر کلمہ کفر بھی نکل جائے تو وہ کفر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں, اس واقعے پر کوئی کامنٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ نہیں کہہ رہے کہ یار تم توبہ کرو. بھائی توبہ تو جب کرے گا نا جب ارادہ کیا ہوگا. جب بلا ارادہ اس طرح کی گفتگو گناہ ہی نہیں ہے تو توبہ کس بات کی؟ اوکے, ہے نا. اچھا, تو اس لیے اس مرید کو اس بات کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی کہ وہ توبہ کرے, چونکہ وہ خود جب خط لکھ رہا ہے تو اس چیز کو برا جانتے ہوئے لکھ رہا ہے اور استغفر اللہ کہہ رہا ہے, اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری زبان سے نکل گیا, میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے رسول پر ایمان ہے, حضرت تھانوی پہ ایمان نہیں ہے. تو پھر توبہ کس بات کی؟ اب جو بات اصل جس مقصد سے, اتنا تو اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کلمہ کفر نکلا اس کی زبان سے. ہاں, یہ تو میں نے آپ کو پوائنٹ نمبر 1 پہ بولا ہے, اعتراض تو یہ اس کے ایمان پہ ہے ہی نہیں. ہاں, یعنی مرید کو خود پتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ کفر بلا ارادہ نکلا. ٹھیک ہے, لہٰذا جب بلا ارادہ کلمہ کفر نکلا تو اس پر کوئی توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ حضرت تھانوی سے جو پوچھ رہا ہے وہ خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے, مقصد اس کا خواب ہے. صحیح, خواب کی تعبیر بتا دی گئی کہ بھائی اس سے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جو شیخینی میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں سنت متبع سنت ہوں. اگر مقصد ان کا کوئی اسی طرح کی ختم نبوت وغیرہ پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا تو یہ کہتے ہیں بھائی میں ایسا لگتا ہے کہ مہدی ہوں, پھر گریجول پروسیس ہوتا اور وہاں نبوت رسالت دعویٰ کر کے آگے جاتے. وہ انہوں نے کہا متبع سنت ہوں. اس کے باوجود الامداد رسالے میں جس میں یہ ساری بات چل رہی ہے, اگلی اشاعت میں جب لوگوں نے اعتراض کیا, اعتراض اس وقت بھی ہوا, انہوں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, میں تو انسان. بالکل, وہ ان کے جو آیا ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی 3 مہینے بعد میں اگر یعنی یہ خواب انسانی نہیں شیطانی بھی ہو سکتا ہے, اور پھر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے مجھ سے خواب کی تعبیر میں غلطی ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی. یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ خواب کی تعبیر میں غلطی ہوئی, یہ نہیں. یہاں سوال جو میں نے پہلے اسٹریم میں بھی اٹھایا ہے, انجینئر نے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ ویسے میں نے ملٹیپل سنی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں آئی کیونکہ کسی نے بیان نہیں کیا آج تک. ہم نے تو ریفرنس دکھا دیا. آپ نے بالکل, میں نے پہلی دفعہ آپ ہی کی اس پہ سنی ہے یہ بات. مجھ سے پہلے یہ کلیریفیکیشن والی بات, مجھ سے پہلے کتنی ہی مرتبہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اسکین لگا لگا کر دیے گئے ہیں. نہیں, میں نے پڑھا ہے, وہ میں نے خود بھی پڑھا ہے. وہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ اتفاق ہے کہ آپ نے مجھ سے سن لیا. جی, میں نے اتفاق سے آپ سے ہی سنی پہلی دفعہ. اس سے پہلے کتنے ہی علماء نے اس موضوع کے اوپر تفصیلی گفتگو کر دی ہے اور اس والے اسکین کو بھی پیش کر دیا ہے. تو مفتی صاحب کسی بھی یعنی کسی بھی قابل ذکر میں نے کسی بندے کا نہیں دیکھا. نہیں, آپ نے نہیں, میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی بڑی ڈیٹیل اس کے اوپر سنی, انہوں نے اس کا ذکر. میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود ہوں, آپ ہو, کوئی دوسرا بندہ ہو, اسے نہیں دیکھا ہوگا نا, بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ نے 20 سال سے اپنی زندگی کا مقصد تھانوی رسول اللہ بنا رکھا ہوگا نا, تو ضروری ہے کہ آپ کے سامنے گزرا ہو. اچھا, اب اسی کو میں آگے بتاتا ہوں آپ پہ, اسی بات کے آگے. اب آپ نے خود ہی اس کو ایڈریس کر دیا, ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس وقت مسئلہ اٹھا ہوگا, تبھی ان کو ضرورت پڑی اگلے اشاعت کے اندر اس کو کلیریفائی کرنے کی. پرابلم اب سارا کا سارا, اس لیے میں نے آپ کو یہ 3 پوائنٹس اس لیے بتائے
प्रॉब्लम यहाँ पे आता है अगेन ईमान अशरफ अली थानवी रहमत उल्लाह अलैह साहब के ऊपर, ना उसके मुरीद, ना उनके मुरीद के ऊपर। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि उनके बाद के लोग और आज तक के लोग जब इस वाक़े से बुजुर्गियां साबित करने की कोशिश करते हैं इस वाक़े को लेके, और जिस तरह आपने बोला कि भाई 3 महीने बाद जब उसकी वो आ गई, जो भी अगले उसमें आ गई क्लैरिफिकेशन, तो इस वाक़े को अगर आप ऐसे बयान करें, और ये एक तरह से मेरी तरफ से सोल्यूशन भी है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि भाई ये हुआ वाक़या, पूरा वाक़या बताएं जैसे हुआ, उसके ऊपर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब ये था, और फिर उसके बाद उन्होंने इस तरह से बोला कि भाई ख्वाब की असल ताबीर तो अल्लाह ही को पता है, मेरी गलती भी हो सकती है, शैतान की तरफ से उसकी हैसियत नहीं है, इसको इसी तरह बयान करें बजाय इसके इस ख्वाब से उनकी बुजुर्गी साबित करें। मेरे इल्म में कोई ऐसा मोतबर आलिम दीन नहीं है कि जो इस ख्वाब की बुनियाद पर उनकी बुजुर्गी साबित करता हो। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है। कोई अगर है तो वो गलत करता है। ठीक है, बस ये इतनी बात है। हाँ, क्योंकि ये ख्वाब बुजुर्गी साबित करने के लिए है ही नहीं, वो तो खुद ही कहे जी, एग्जैक्टली, शैतानी ख्वाब। उनकी बुजुर्गी के लिए ख्वाबों की जरूरत नहीं है, राइट, उनका काम है, उनका काम अवेलेबल है। 1000 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं वो ऑलमोस्ट। बिल्कुल, तो खुद आप 100 जिल्दें तो मेरे पास रखी हुई हैं। तो ये इतना लंबा चौड़ा काम है कि जिसके ऊपर आज यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में रिसर्च PhD हो चुकी है उनके ऊपर, एक जगह नहीं 10 जगह अमेरिका में और दूसरी जगह पर हो चुकी है। असल वो काम है जी जी। तो बात इतनी सी है, बस इतनी टोटल यही बात जो आपने अभी एक जुमले में की है ना, कि अगर कोई इससे बुजुर्गियां साबित करने की कोशिश कर रहा है वो गलत कर रहा है, टोटल सर कंटेंशन है ही इतना। बिल्कुल, और मैं किसी मोतबर आलिम दीन को जानता भी नहीं हूं कि जो ये काम करता हो। हाँ, आपको हैरत होगी कि मुझे ये वाकया पता ही चला इंजीनियर की वीडियो से कि ऐसा भी हुआ था कि ये ख्वाब आया था और मौलाना शफी थानवी ने ये ताबीर दी थी। और आपको एक और हैरत होगी, आपने इंजीनियर साहब की जबानी एक किताब का नाम सुना होगा, अल मुहन्नद अल मुफन्नद। दिन रात वो ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है कि बस इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। मैंने किताब का नाम तो सुना था, कभी पढ़ी नहीं थी। अच्छा, जब इनकी वीडियोस आनी शुरू, मैंने कहा यार क्या लिख दिया ऐसा उस किताब में, पढ़ो तो। अच्छा, मेरा अपना तरीका ये है कि जब मैं किताब मुझे पढ़नी होती है तो मैं पढ़ा देता हूँ। अच्छा, सही है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर बैठा, मैंने कहा भाई ये पढ़ेंगे। उस किताब को पढ़ा हमने, तो पता चला कि किताब में क्या लिखा हुआ है। तो अब आप ये देखें कि वो किताब के जो मदारिस के हलकों में नामानूस है, मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती, किसी मदरसे में नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा, अमेरिका में शायद पहली मर्तबा मैंने पढ़ाई होगी। अच्छा इसका शुक्रिया इंजीनियर साहब को जाएगा कि भाई आपकी वजह से पढ़ा दी हमने। तो ये किताब की कोई हैसियत नहीं है पूरे स्कूल ऑफ थॉट के अंदर? स्कूल ऑफ थॉट जो है वो किताब के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है, किताब जो है नोट्स और सवालों के जवाब के ऊपर है। ठीक है, सवाल आए सऊदी अरब से, हिजाज से, सऊदी अरब तो उस वक्त नहीं था, वही आपकी इन 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 मसाइल में क्या राय है? उन्होंने कहा जी ये राय है। एक ओपिनियनेटेड उसका अंदाज है, ओके, उसमें दलाइल जिक्र नहीं किए गए कि हम इस दलील की वजह से, इस दलील की वजह से। और मैं आपको बता दूं कि उसमें अक्सर व बेशतर मसाइल वो हैं, या अक्सर हो सकता है कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं, लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि जिनको हम कहते हैं जन्नी। जन्नी का मतलब क्या है? जन्नी का मतलब ये है कि ये ऐसे दलाइल के ऊपर मबनी है कि या तो वो दलाइल अक्ली हैं, या ये कि वो खबर वाहिद, या मसलन सहाबा के अकवाल, या एक उमूमी मिजाज उम्मत का, उसकी बुनियाद के ऊपर वो दलीलें दी गई हैं, जो गलत भी हो सकती हैं मिसाल के तौर पर। और उनका इनकार करने की वजह से कोई आदमी अहले सुन्नत से भी खारिज नहीं होता। मैं एक मिसाल देता हूं, उसमें एक मसला लिखा हुआ है कि रोज़े मुबारक के जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर जिसको टच कर रहा है वो अर्श से अफजल है जी, ये मसला उसमें लिखा हुआ है। एक आदमी कहता है मैं तो नहीं मानता, कोई बात नहीं, ना मानो, आप फिर भी अहले सुन्नत में, यानी ये भी उलमाए देवबंद का ही फैसला है। तो ये एक समझ लें कि एक मिजाज कुछ लोगों का, कुछ हजरात का है कि नहीं हमें वो अफजल लगता है, और उनके पास अकली दलील है, कोई हदीस और कुरान नहीं है, अकली दलील है। अच्छा, अकली दलील क्या है वो भी सुन लीजिए। अकली दलील ये है कि अर्श भी अल्लाह की मखलूक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की मखलूक। अब सवाल ये है कि अर्श और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन अफजल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, वो जगह जहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदफून है, वहां वो जगह आपके जिस्म मुबारक से टच हो रही है। अर्श अल्लाह के जिस्म से टच नहीं हो रहा, चूंकि अल्लाह का जिस्म ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो
اب جب یہ دیکھا تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ بھائی یہ جو جگہ ہے نا، چونکہ رسول اللہ کے جسم سے افضل ٹچ ہو رہی ہے اور رسول اللہ کا جسم مبارک عرش سے افضل ہے، تو یہ جگہ عرش سے افضل ہے. صحیح، ٹھیک ہے، صحیح. یہ اس کے کنیکشن کی وجہ سے، کنیکشن کی وجہ یہ سے. قرآن میں کہیں نہیں ہے، صحیح. حدیث میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہاں حدیث میں یہ ضرور ہے کہ جی مومن کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے، مومن کی عزت سے عرش اگر اس کی پامالی کی جائے تو بہت سی حدیثوں کا مفہوم عرش ہل جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مانتا ہوں کہ عرش الہی روزہ مبارک سے زیادہ افضل ہے، کوئی بات نہیں ہے، قرآن کی مخالفت نہیں ہوئی، کوئی حدیث کی آپ نے انکار نہیں کیا، آپ تب بھی اہل سنت میں ہی آئیں گے. اب اس کو یہ کہہ دینا کہ نہیں، اس کا جواب مانگو قرآن کریم کی آیت قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت وغیرہ سب الفاظ. میں جب کسی سے پوچھتا ہوں کہ اچھا قطعی الدلالہ کہتے کس ہیں تو وہ آئے باشا کرنے لگتا ہے. صحیح بات ہے. ہر کسی کو تو ظاہر ہے یہ ٹرمینالوجی جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بولا بھائی یہ عقیدے قطعی ہے ہی نہیں کہ ان کا مطالبہ، بلکہ میں ان کو عقیدہ بھی نہیں، اوپینینز، یہ اوپینینز قطعی ہے ہی نہیں کہ آپ قطعی یا ڈیفینیٹو آرگومنٹس کا مطالبہ کریں. جس دن ہم یہ کہنے لگے کہ یہ ایمان و کفر کا دار و مدار ہے، اس دن آپ ہم سے قرآن کی آیتوں کا مطالبہ کریں نا. آپ بڑا کلیئر ہیں کہ مطلب یہ صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضمنی ہے. اس کی میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، یہ تو چلو نیا مسئلہ ہے، حالانکہ نیا مسئلہ نہیں ہے یہ، یعنی سمجھ لیں کہ جو تبع تابعین کے بعد سے یہ مسئلہ ڈسکس ہوا. کچھ مسائل ایسے ہیں جو تبع تابعین کے بعد سے امت میں ڈسکس ہوئے ہیں، یہ ایمان و کفر کا بالکل دار و مدار نہیں ہے. مثلا ایک مسئلہ یہ آتا ہے انبیاء افضل ہیں کہ ملائکہ، ایک رائے ہے کہ ملائکہ، ایک رائے کہ انبیاء. کسی بھی رائے کا ماننے والا اہل سنت سے خارج نہیں. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت خدیجہ، کسی بھی رائے کا ماننے والا اہل سنت سے خارج نہیں. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ سب کے سب مسائل یہ تو عقلی یا ذرا سیکنڈری جو نقلی دلائل ہیں ان کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. تو آپ نے جب وہ کتاب پڑھی، اگر میں آپ سے مطلب ایکسیپٹ کروں گا، مجھے نہیں پتا اس کتاب کا، میں نے انجینئر صاحب سے دو چار، اس لیے میں نے اس کو ٹاپک میں بھی ڈالا اس کتاب کو. اس میں آپ نے جب پوری کتاب پڑھی، آپ کو کوئی ایسی چیز، جس طرح آپ نے بولا کہ وہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی کتاب کے اندر جو یعنی کہ شرکیہ یا جس طریقے سے انجینئر صاحب اس کو کلیم کرتے ہیں، کوئی ایسی بات آپ کو نظر آئی؟ نہیں، مجھے کوئی شرکیہ بات اس میں نظر نہیں آیا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کتاب کے کچھ مباحث کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو اس سے بہتر طریقے سے پیش کیا جا سکتا تھا. اچھا، مثلا اگر اس میں دلائل ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اوکے، ہر اس چیز کے ساتھ دلائل جو آپ کہہ رہے ہیں دلیل کے ساتھ کہیے آپ، لیکن چونکہ مقصد اس کتاب کا کتاب نہیں تھا، اس کتاب کا مقصد یہ تھا کہ جو کوشچنز آ رہے ہیں اس کا جواب دے دیا جائے، اپنی پوزیشن کلیئر کر دی جائے. اوکے، بعد میں وہ کتاب کی شکل میں شائع ہو گئی. اوکے، اچھا، وہ تو خط کا جواب تھا. ٹھیک ہے، خط کا جواب، جس طرح سے وہ علی باد رسالہ ہے. ہاں، تو ایسے ہی بہت سی کتابیں جو ہے نا یوں چھپ گئیں کہ وہ خط کا جواب تھا. رینڈ کوآپریشن پہ آ جاتے ہیں انجینئر صاحب سے. بائی دا وے، ابھی تک کی پوڈ کاسٹ سے آپ کے ویورز نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ مفتی یاسر بھی کٹر مسلکی آدمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے مولانا اشرف علی تھانوی پہ بات کروا لی اور بھی دوسرے مسائل پہ بات کروا لی. میں ان مسائل پر گفتگو جان بوجھ کر نہیں کرتا. جی، اور میں اسی لیے مجھے کنفیوز تھا کہ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں، شور تھا اس بار. کبھی ایسا بھی کبھی آدمی جو ہے کھانا اگر پسند نہ ہو تب بھی کھا لیتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا آپ کو پسند نہیں آیا آپ تو کھا لیا. اصل یہ ہے کہ ہمارا ایک میدان ہے جی، اس میدان میں ہی میں اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں کہیں اور سے ڈسٹریکٹ ہوں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بس بالکل صحیح ہے.